محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلى صلاته والتلب صفاته يا بخت اللي افتح له ماشي يشفع محمد نبينا محمد نبينا بالنور آتينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته والتلب صفاته يا بخت اللي افتح له ماشي يشفع محمد نبينا. تشریف فرما ہے حضرات علماء کرام و ائمہ اعظام اور یہاں پر تشریف فرما تمام سامعین. میری سبھی سے درخواست ہے کہ جو راستوں میں ہیں اور جو بچے پیچھے کھیل رہے ہیں وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں. انشاءاللہ علماء کرام ہمارے درمیان تشریف لانے والے ہیں جن میں سب سے پہلے جناب حضرت مولانا مفتی حسن صاحب کا انشاءاللہ چند لمحوں میں ہمارے سامنے بیان ہوگا. قبل اس کے کہ حضرت والا ہمارے روبرو ہوں میں ان سے پہلے ہم سب کے درمیان رہنے والے ہماری آنکھوں کے تارے اور ہمارے مشفق و مربی جناب حضرت مولانا مفتی مولانا محمد عارف صاحب دامت برکاتہ امام و خطیب مسجد اقصی حاجیان جانب بزرگ میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی چند نصیحتوں سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں. جناب حضرت مولانا محمد عارف صاحب دامت برکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر تخت بچھے ایوان سجے گھڑیال بجے دربار لگے تلوار چلی اور خون بہے انسان لڑے انسان مرے
دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر بینک کھلے بازار جمے بیوپار پڑھے، انسان لٹے انسان بکے، آرام اڑے سب چیخ اٹھے، دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر روح دبی پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے کردار گرے، ایمان لٹے اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے، دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لیسی پھوٹ پہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی، دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا پہچان لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز بزرگوں اور پردہ نشین ہماری عزت مائیں اور بہنیں، میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کے سامنے آج کے اس نظام کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کروں، اور اس خاکے کے ساتھ ساتھ میں نے ایک آیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں سے ایک مختصر سی حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس کے پس منظر میں چند باتیں۔ ہمارے آج کے اس محفل اور اس مجلس کا جو انعقاد ہوا ہے، جس مدرسے سے وابستہ یہ سارے کا سارا آج کے اس بزم کا نظام ہے، اس کا نام ہے دارالقرآن رفیقیہ۔ اللہ رب العزت کے یہاں نسبتوں کا بڑا خیال ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں حسب اور نسب ایک ذرے کے برابر بھی وقعت کی حامل چیز نہیں ہے، نسبتوں کا بڑا خیال ہے۔ تو جس مدرسے سے وابستہ یہ نظام آج ہے، اس کا نام ہی ہے قرآن کا گھر۔ تو ماشاءاللہ اس کی نسبت قرآن کریم سے ہے، اور جب ہماری نسبت اللہ کی کتاب سے جڑے گی، زندگی گزارنے کا فیصلہ اس کے مطابق لیں گے، تو اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی بنائے گا، آخرت بھی اچھی بنائے گا۔ یہ تقریباً 11 یا 11:30 بجے تک نظام چلے گا، اور ہم سب کے روبرو جن سے ہم بہت کچھ دینی اعتبار سے فائدہ اٹھانے کا اللہ رب العزت موقع دے گا، ان میں سر فہرست حضرت اقدس الحاج حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث جامعہ نور الاسلام میرٹھ شہر، وہ میرا خیال ہے کہ جانی کے اندر داخل ہو گئے ہیں، 10-5 منٹ کے اندر وہ انشاءاللہ ادھر بھی آ جائے گا۔ اور ان کے بعد پھر جامعہ خیر المدارس کے مدیر حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی ہم سب کے بیچ تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ ان کی بھی قیمتی باتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔
اسی کے ساتھ ساتھ مفتی محمد ساجد صاحب جو گڑھ کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں وہ بھی ہم سب کے درمیان ہوں گے، اور اس آج کے مختصر وقت میں ہم کئی ایک اہل علم حضرات کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال اور آثار کی تہ کے اندر اور اس روشنی میں ان کی زبان سے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کا اللہ رب العزت ہم سب کو موقع مرحمت فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہ سب لوگ باری باری کچھ ہی دیر میں ہم سب کے درمیان پہنچنے والے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک عظیم ہستی حضرت مولانا مفتی غلام نبی صاحب دامت برکاتہ، جو ہاپوڑ کے اندر ایک بہت بڑا قدیم ادارہ ہے، جامعہ عربیہ خادم الاسلام، لبے سڑک بہت قدیم ادارہ ہے، ایک لمبے عرصے سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں وہاں بلند ہو رہی ہیں، اور ملک ہی نہیں بیرون ملک تک اس کا نظام اور اس کا فیض الحمدللہ جاری ہے۔ اس ادارے کے ایک عظیم اور موقر استاد حضرت مولانا سید بلال صاحب دامت برکاتہم، جو باغپت میں ایک بہت بڑے ادارے کے نظم و انتظام کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اصلاح نفس کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں، ان کے وہ خلیفہ بھی ہوتے ہیں حضرت مفتی غلام نبی صاحب۔ انشاءاللہ وہ بھی عشاء کے بعد تشریف لائیں گے اور ان کی بھی قیمتی باتوں سے ہم سب کو فائدہ پہنچے گا اور اس سے استفادے کی ہم سب کوشش کریں گے۔ تو یہ تقریباً وہ سارے کا سارا خلاصہ ہے۔ یہ اس لیے پیش کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو کسی طرح کے شبہات کے اندر نہ رہے، سارا خاکہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب میری ایک گزارش ہے، میں بول رہا ہوں لیکن بولنے میں بڑی تکلیف اس لیے ہو رہی ہے، جتنی بھگدوڑ ہو رہی ہے نا تو اس سے گرد اڑ رہی ہے، اور وہ سیدھی سیدھی بولنے کے ساتھ ساتھ اندر تک ٹکرا رہی ہے۔ اس لیے اگر کرم فرما کر آپ بیٹھ جائیں کرسیوں پر تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اور میں اب چند منٹ آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت دقت محسوس ہو رہی ہے، اس ہمہ ہمی میں گرد بہت زیادہ اڑ رہا ہے اور وہ سیدھا حلق کے اندر پہنچ رہا ہے، اس لیے بیٹھ جائیں آپ۔ دیکھو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ ہر اعتبار سے کامل ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، اور انسان اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ناقص ہے۔ اللہ رب العزت کا علم اور بندے کا علم یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم جس وقت میں سامنے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے کا ہمیں علم نہیں ہوتا، دائیں طرف جس وقت میں ہماری نظر ہوتی ہے تو اپنی بائیں جانب کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات اپنی صفات اور ذات کے اعتبار سے کامل ہے، اور بندہ اس کے مقابلے میں ہر اعتبار سے ناقص ہے۔ نیز اللہ رب العزت نے انسان کو الگ الگ چیزوں سے اس کو تیار کیا ہے، اور ہر ایک چیز کا ایک الگ کام ہے۔ وہ چیز جس کی جو ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے دوسری وہ اس چیز کو نہیں نبھا سکتی۔ مثلا آنکھ کا کام دیکھنے کا ہے، یہ ڈیوٹی کان ہمیں پوری نہیں کر پائے گا۔ کان کا کام سننے کا ہے تو دیکھنے والی جو ذمہ داری ہے یہ کان پوری نہیں کر سکتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے بولنے کا، اپنے اندر کی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر زبان رکھی ہے۔ یہ انسان کے دل کی بات کو دوسرے تک پہنچاتی ہے، اس کو ہاتھ نہیں پہنچا سکتے۔ کسی چیز کو چھو کر کے پکڑ کر کے اس کو اپنے قریب لایا جائے، اس کام کو انجام دینے کے لیے اور اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ اس کام کے لیے پورے ہوتے ہیں، لہذا اس کے لیے آنکھ جو ہے وہ بے بس ہو جاتی ہے۔
تو گویا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے اس میں ضدین کا اجتماع کیا. آنکھ کا کام الگ ہے، کان کا کام الگ ہے، زبان کا کام الگ ہے، اور ہاتھ اور پیر کا کام الگ ہے. لیکن اتنی ساری الگ الگ ذمہ داریوں کو نبھانے والی جو چیز ہے، ان کو جو لے کر کے چل رہی ہے، ایک لڑی کے اندر جو پرونے والی چیز ہے وہ ہے انسان کے جسم کے اندر روح. جب تک یہ روح اس جسم سے جڑی ہوئی ہے تو اس وقت تک ہر ایک جسم کا حصہ دوسرے کے دکھ درد کے اندر برابر کا شریک رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر انسان کے ہاتھ کے اندر چوٹ لگی ہے تو پیر یوں کہیں کہ میاں آپ جائیے حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر کے یہاں، اس لیے کہ تکلیف آپ کو پہنچی ہے، ہم نہیں جائیں گے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. ہاتھ کے اندر چوٹ لگی ہے، انسان کا بدن فوری طور پر متحرک ہوتا ہے، اور وہ حرکت کے اندر آنے کے بعد دماغ سے فیصلہ ہوتا ہے کہ معالج تک پہنچا جائے، ڈاکٹر تک پہنچا جائے، اور جسم کے جو اس حصے کے اندر تکلیف پیدا ہوئی ہے اس کا ازالہ وہاں ہوگا جا کر کے. تو درد ہاتھ کے اندر ہوا ہے، لیکن اس غم کے اندر، تکلیف کے اندر پورا جسم انسان کا ماتم کناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس تکلیف اور اس درد کا جو علاج ہو سکتا ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے پورا جسم ساتھ دیتا ہے انسان کا. ان الگ الگ مختلف چیزوں کو، ضدین کو جو ایک ساتھ لے کر کے چلنے والی چیز ہے وہ ہے انسان کے جسم کے اندر روح. جب تک یہ روح انسان کے بدن کے اندر رہے گی اس وقت تک جسم کے جس حصے کے اندر بھی انسان کو تکلیف پہنچے گی تو دوسرے جو اعضاء ہیں، دوسرے جو حصے بدن کے ہیں، وہ برابر کے شریک ہونے کے ساتھ ساتھ اس تکلیف کے ازالے، اس کے دوری اور اس کے خاتمے کے اسباب کو کھوجیں گے بھی، اور اس کا معین و مددگار بھی ہوں گے. جب انسان کے جسم سے روح نکل جائے، اب اس کے بدن کے کسی بھی حصے کو کتے نوچے یا کوئی اور دوسری چیز اس کو کھینچتی پھرے تو اب کوئی بھی دوسرا جسم کا حصہ دفاع کے اندر کسی طرح کی کوئی کارکردگی، اپنی حصے داری نہیں ظاہر کرتا. مجھے یہ ساری کی ساری ترتیب آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد اس طرف ذہن کو متوجہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک دنیا کے اندر آنے کے بعد ایک ہے انسان کی انفرادی زندگی اور ایک ہے اجتماعی زندگی. تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد تنہا اور اکلوتے پن کے اعتبار سے یہاں رہ کر کے چلا جائے. اس کا اپنا ایک پریوار ہوگا، اس کا ایک سماج ہوگا. اللہ رب العزت اپنے پیغام کے ذریعے سے ہمیں اس بات کو بتلانا چاہتے ہیں کہ معاشرہ اور سماج، گھر کی زندگی سے لے کر کے اوپر تک، اگر اس کو مضبوط بنانا ہے، اگر اس کو طاقتور بنانا ہے، کامیاب بنانا ہے، معیاری زندگی گزارنے کا آپ نے اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ اور ایک تصور طے کیا ہے، تو اس کے لیے انسان اگرچہ ضرورتوں کے اعتبار سے، خیالات اور نظریات کے اعتبار سے ایک گھر کے اندر الگ الگ طریقے کے افراد ہوں گے. کسی کا ذہن کسی طرف چلے گا، کسی کا ذہن کسی انداز کا ہوگا، کوئی تنہائی اور یکسوئی کو پسند کرے گا، کوئی اجتماعیت کے اندر رہنے کو پسند کرے گا. لیکن یہ سارے کا سارا نظام پرسکون ہو، اس کے لیے ضرورت پڑے گی دین کی. اگر ہمارے گھر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو پیش کردہ طریقہ زندگی ہے، اگر وہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا تو پھر جس طریقے سے جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچنے کے بعد پورے کا پورا جسم اور سب سے پہلے آنکھ جو ہے وہ ساون کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جس معاشرے کے اندر، جس گھر پریوار کے اندر، جس خانے
انسان کے اندر دین ہوگا تو پھر وہ سینکڑوں کے اندر ہونے کے باوجود اکیلا نہیں ہوگا، وہ سب کے سب اس کے دکھ درد کو سمجھنے کے اندر اور اس کی تکلیف کو سہنے کے اندر برابر کے حصے دار اور شریک ہوں گے۔ اور جب گھر کے اندر سے، معاشرے کے اندر سے، سماج کے اندر سے، سوسائٹی کے اندر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ زندگی نکل جائے گا تو سب کچھ ہوگا، عیش و عشرت کے سارے سامان ہوں گے، اسباب راحت کا انبار و ڈھیر ہوگا، اور نہ جانے کس کس انداز کی دنیاوی دل فریبیاں اور اس کی رعنائیاں ہوں گی۔ اگر ہوگا نہیں تو سکون زندگی کے اندر نہیں ہوگا۔ اس سکون کو لانے کے لیے کسی مارکیٹ کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس سکون کو خریدنے کے لیے کسی بازار میں سجی سوری دکان پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے آمنہ کے لخت جگر اور بدر و حنین کے سردار حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ پیش کیا ہے بس اسے اپنانا ہوگا۔ اور حضرات صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں کو ہمارے سامنے عملی زندگی کے اندر اتار کر کے پیش کیا ہے۔ سب نے واقعہ سنا ہے، حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے اللہ حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے ایک کتاب لکھی فضائل اعمال کے نام سے، اس میں الگ الگ رسالے ہیں، اس میں فضائل اعمال کی جو پہلی جلد ہے، حصہ اول ہے، اس میں سب سے پہلا جو انہوں نے رسالہ نقل کیا وہ ہے حضرات صحابہ کرام کی کچھ زندگی کی جھلک اس کے اندر پیش کی، اس کا نام رکھا حکایات صحابہ۔ خوب سنا، مسجدوں کے اندر اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر جہاں سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے مورچوں کو تھامے ہوئے ہیں، جس وقت میں پانی پلانے والا مورچے کو سنبھالنے والوں کے پاس آتا ہے تو شدید پیاس کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود، سختی کے ساتھ میں پیاس لگنے کے باوجود جس غازی کے پاس میں، جس سپاہی کے پاس میں وہ پانی کا انتظام کرنے والا پہنچتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے بازو والے کو مجھ سے زیادہ تکلیف ہے اور پانی کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، تو وہ اشارہ کرتے اس طرف چلے جائیے آپ۔ مشہور واقعہ ہے، لیکن مجھے جو اس سے نتیجہ نکال کر کے اخذ کر کے پیش کرنا اسے سننے کی ضرورت ہے۔ وہ پانی کا نظم و انتظام کرنے والے ان کے اشارے اور ہدایت کی بنیاد پر برابر والے سپاہی کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب وہ ان تک پہنچتے ہیں تو انہیں اپنے سے کہیں زیادہ کراہتا ہوا تیسرے نمبر کا دکھائی دیتا، وہ کہتے ہیں کہ ادھر جائیے۔ یہ پانی والے اس طرف پہنچتے ہیں، ایک کے بعد ایک، چوتھے تک جب وہ پہنچتے ہیں تو جتنے اس محتاج تک، ضرورت مند تک یہ پانی کی رسد اور مدد لے کر کے پہنچتے ہیں، ان کی جان جسم سے نکل جاتی ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو چلے گئے، چلو اس سے پہلے والے کو دیکھتے ہیں، تو اس تک پہنچتے ہیں وہ بھی گئے، دوسرے تک پہنچتے ہیں وہ بھی گئے، پہلے تک پہنچتے ہیں وہ بھی گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کو ان لوگوں نے حاصل کیا اور سمجھا، سنا، سننے سمجھنے کے بعد میں انہوں نے اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر اتارنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ذریعے سے محبت وجود کے اندر آئی اور مشکل کے اندر پڑے ہوئے لوگ اپنی مشکلوں کو بھولنے کے بعد پڑوس والے کا خیال کر کے اس کی دیکھ ریکھ اور اس کی ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی ضرورت کو دبایا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام اپنی طرف سے کیا۔ اگرچہ اس وقت میں موقع اس چیز کا بھی تھا کہ وہ خود اس چیز کو اپنا کر کے، پانی کو اپنا کر کے اپنی جان کو بچا لیتے، لیکن یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، رب کو یہ تمغہ ان کے لیے پیش کر کے مجھے اور آپ کو تعلیم دینی تھی کہ انسان اگر اپنے ذات کے لیے زندگی گزارتے اور ایمان والا ہے تو غور کرے اپنے ایمان کے اوپر۔
صرف اگر اپنی ذات تک، اپنی ضروریات کی پورتی تک اس کی ساری محنتیں، جد و جہد اور کوششیں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو غور کریں اپنے کردار کے اوپر۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا کردار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کی خاصیت اور اس کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے رب رحمان نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کلمات کا بعض لوگ ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مفہوم کو سکیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رب اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، بہترین قوم ہو، بہترین طبقہ ہو، لیکن یہ ایوارڈ کب تک ہے؟ خیریت کا، اچھائی کا، خوبی کا اس وقت تک ہے جب تک تم اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ پڑوس والے کی عزت کا، اس کی ضروریات کا اور اس کی خوشی کا، اس کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچانے کا یہ کردار آپ اپنے عمل کے ذریعے سے پیش کریں، تب آپ خیر امت کا لقب سے یاد کیے جائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادات کی بنیاد پر بہت زیادہ تعریف نہیں کی ہے۔ اگر قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی تعریف کی ہے تو معاملات کے حسن کے اوپر، اخلاقیات کے اچھائی کے اوپر، سماجیات کے نظام کو اچھے انداز پر سدھار کر کے اس کو سنبھال کر کے لے کر کے چلنے کے اوپر، آج ہم نے چند چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ سارے دین کا ہم نے فرض ادا کر دیا، جبکہ واقعہ یہ نہیں ہے۔ عبادات صرف ایک شعبہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا۔ دین تو اس سے الگ بہت زیادہ پڑا ہوا ہے۔ نماز پڑھیں گے تو اس کا فائدہ مجھے میری ذات کو ہوگا۔ یہ رمضان کا مہینہ جو مقدس آنے والا ہے، اللہ جتنے یہاں مرد اور عورت سن رہے ہیں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، ہم میں سے سب کو اس بابرکت مہینے کی عظمت اور اس کے تقدس کا لحاظ رکھنے کی توفیق اور اس کی ہمت مرحمت فرمائے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں روزے کی توفیق مرحمت فرمائے گا، میرا اپنی ذات کا فائدہ ہوگا اس کے اندر۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کا فائدہ اتنا شاندار ہے کہ اس کے ذریعے سے اس انسان کا اسلام اور اس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے، لیکن عبادات جتنی بھی ہیں وہ انسان کی اپنی ذات کی حد تک محدود رہتی ہیں۔ اسلام طاقتور ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادتوں کو اپنی عادت بنانے کے بعد۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، قسمیہ انداز پر بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ پھر کہا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ یہ جو پڑوسی ہے یہ صرف میرے گھر کے بازو میں رہنے بنا ہوا مکان والا ہی پڑوسی نہیں ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور یہ خیر امت کے دائرے کے اندر آئے گا۔ میں گھر سے نکلا سفر کے واسطے، پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر میں سفر کر رہا ہوں، بس ہے، ٹرین ہے یا پلین کے ذریعے سے آپ سفر کر رہے ہیں، بازو والے کو میرے کسی بھی کردار کے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے۔ جہاں تک ہو سکے اگر میں اس کو اپنی طرف سے سکون نہیں دے سکتا تو تکلیف دینے کا میرا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا پڑوسی کوئی بھی ہو، اس کا رنگ کوئی بھی ہو، اس کا مذہب کیا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، بحث اس بات سے ہے کہ آپ کا کردار اس کے ساتھ میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مومن، پورا ایمان والا، طاقتور مسلمان وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے کردار کو اس شان کا بنا لیا ہو کہ دوسرے لوگ اس کے کردار کو دیکھ کر کے اس کی طرف مائل ہونے والے بنے۔
آج اس وقت میں کوئی نئی ذہنیت اور نئی فضا نہیں ہے کہ حق اور باطل کے کسی طریقے سے اس وقت میں اس کو دبایا جا رہا ہے اور اس کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو شروع سے نظام بنا ہے. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تیار کیا اور علم کی دولت سے نوازا، اور اس وقت میں آپ نے آپ کے اعزاز کے اندر تمام کے تمام فرشتوں اور اسی جماعت کے اندر ابلیس بھی تھا جو اب تک اچھا تھا، اس کو کہا کہ اسجدوا لآدم، سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ کی بارگاہ سے وہ دھتکارا گیا، راندہ درگاہ ہو گیا. وہ تو اس دن سے لے کر کے اس وقت تک کے لیے جس کا ہمیں ابھی صحیح سے یقین ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے اس دنیا کی زندگی کو اصل مانا، یہاں کی خوشیوں کو اصل مانا، یہاں کے غم کو اصل مانا. اسی لیے ہم نے اس کی خوشیوں کو بٹورنے کے لیے، دنیا کی خوشیوں اور اس کی آسائش کے اسباب کو اپنی طرف لانے کے لیے ہر وہ راستے اپنا لیے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس وہ ساری کی ساری چیزیں مجھے میسر ہونی چاہیے، میری طرف آنی چاہیے. یہ سارے کے سارے طریقے ہم نے اپنا لیے کس بنیاد پر؟ اس دن کے عقیدے میں یا کمزوری ہونے کی بنیاد پر یا اس کو سطحیت کی بنیاد پر نظر انداز کر دیا گیا. اور وہ عقیدہ آخرت کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اسی کی طرف توجہ ہماری دلائی کہ ہم یہاں وزٹ ویزے پر آئے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ کا ویزا ملا ہوا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ یہاں آنا ہمارا مقدر نہیں ہوگا. اور اس کے اندر ہم سب کو اللہ رب العزت نے ایسا بھی نہیں ہے کہ اس رزلٹ کے سوالات کو، پرچے سوالات کو ہمارے سے محفوظ کر کے رکھا ہو، بتایا نہ، پرچہ بھی آؤٹ کر دیا، بتلا بھی دیا کہ تم اس طرح کی تیاری کر کے آ جاؤ اور یہ سوال میں آپ سے کروں گا، ان سوال کا آپ میرے یہاں آ کر کے جواب دے دینا، بس میں تیرا اور تم میرے. لیکن ہم نے ان ساری کی ساری چیزوں کو بوکس سمجھا، کمزور سمجھا، ضعیف سمجھا، اور اگر طاقتور سمجھا تو اس دنیا اور اس کی خوشیوں کو، یہاں کے غم اور یہاں کی ترقی اور تنزلی کو سب کچھ سمجھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، تو اپنے معاملات کو، اپنی عادتوں کو اور اپنے سماجی نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مومن، طاقتور مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے، اس کے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم اس وقت میں بہت ساری عبادتیں ہماری ضائع اور نکمی ہو جائیں گی جب ہم تمام تر عبادتوں کے انبار اور ڈھیر اور بہت سی بہتات کے باوجود اپنی زبان کے غلط استعمال کی بنیاد پر رب رحمان کے سامنے جب ہماری پیشی ہوگی تو پھر اسی کے غلط استعمال کی بنیاد پر وہ ساری کی ساری نیکیاں ہماری ضائع بھی ہو سکتی ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایمان والا دو چیزوں کی ضمانت مجھ سے لے لے، ایک اپنی زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، اور ان دونوں کے صحیح استعمال کے اوپر قدرت اور قابو وہ پالے، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لے. اس لیے میرے عزیزوں اور بزرگوں، جلسوں کے اندر آنا، دینی مجلسوں کے اندر آنا، یہاں باتوں کو سننا اور پھر سن کر کے چلے جانا، یہ ہم سب کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہم کوشش کریں اپنے نظریات کو بدلیں. سنا بہت جا رہا ہے، پڑھا بھی کسی حد تک جا رہا ہے، اگر نہیں ہو پا رہا تو ہم ان سنی جانے والی باتوں کو، پڑھی جانے والی باتوں کو جس انداز سے اپنی عملی زندگی کے اندر لانا چاہیے وہ سب ہم نہیں لا پا رہے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت قرآن کریم کے ذریعے سے ہم سب کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اگر اپنی زندگی کو پرسکون بنانا ہے، اپنی زندگی کو پرامن بنانا ہے، خوشحال بنانا ہے، خوشیاں لانی ہے، تو اس کے لیے ادفع باللتی ہی احسن کے نظام کو زندہ کرنا پڑے گا. اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کے بدلے میں آپ تکلیف نہیں پہنچائیں گے. حسن انداز کے ساتھ میں آپ انسان کو، نقصان والے کو نقصان دے کر
کر کے نہیں ماریں گے بلکہ اس کے اوپر احسان ظاہر کر کے اس کو اپنے فیور کے اندر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت قرآن کی آیت کے ذریعے سے ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ جتنی بھی برائیاں ہیں آپ ان کے مقابلے میں اچھائیاں کرتے چلے جائیے، پھر دیکھنا ایک دن وہ ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جس کے اور آپ کے درمیان میں اتنی زبردست دشمنی تھی، ایک آنکھ آپ کی طرف دیکھنے کے لیے وہ گوارا نہیں کرتا تھا، بلکہ آپ کے وہ جان لینے کی بھی سازشوں تک ادھر آیا تھا۔ جب آپ کسی کی برائی کو اچھائیوں کے ذریعے سے دبانے کی کوشش کریں گے، ایک دن وہ ہوگا کہ تیرے اور اس شخص کے درمیان میں اللہ رب العزت جگری محبت کے نظام کو اور اس فضا کو قائم و دائم فرما دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں طرز زندگی گزارنے کے لیے بتلایا ہے اس کو ہم اپنائیں۔ اس لیے ہم نفرتوں کے نظام کو ختم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ان کے مقابلے میں محبتوں کی دیوں کو جلائیں۔ ہم برائیوں کو اس وقت ختم کر سکتے ہیں جب ان کے مقابلے میں اچھائیوں کو اپنی زندگی سے جنم دینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام قسم کی برائیوں سے ہماری زندگیوں کو پاک صاف فرما دے اور ہر طرح کی خوبی اور کمالات سے اللہ رب العزت ہم سب کی زندگی کو مزین اور مرقع فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔